الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن مجید ہم سے مخاطب ہے اور ہم سے مراد تمام انسان ہیں۔ قرآن مجید کا اولین مخاطب تو اہل ایمان ہی ہیں، لیکن بالعموم قرآن مجید کا مخاطب تمام انسان ہیں۔ یہ کائنات، بلکہ جب بھی ہمارے سامنے لفظ کائنات آتا ہے تو فوراً آج کے انسان کا تو ذہن اس کے لامتناہی ہونے پر منتقل ہو جاتا ہے، اور جو تھوڑا بھی علم رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ یہ کائنات اربوں کھربوں سیاروں پر مشتمل اور بنتے جا رہے ہیں۔ کائنات کے مختلف ذرے بڑی بڑی شکلیں اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ان بڑے بڑے سیاروں اور ستاروں میں زمین کی حیثیت ایک معمولی ذرے کے برابر ہے، ایک بہت ہی چھوٹے ذرے کے برابر ہے۔ جن سیاروں اور جن ستاروں سے ہم واقف ہیں، ان ستاروں اور سیاروں کا حجم ہماری زمین کے حجم سے ہزاروں گنا ہے، ہزاروں گنا بڑا ہے۔ تو قرآن مجید اس چھوٹے سے حصے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایاں اور وسیع کائنات کے چھوٹے سے حصے پر رہنے والے انسانوں سے خطاب کر رہا ہے۔ خداوند عالم نے زمین پر انسان کو پیدا کیا، اور جب انسان کی بات ہوتی ہے تو یہ بات آپ ذہن میں آ جاتی ہے کہ انسان کو جاننے، سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں حاصل ہیں، انسان کو علم حاصل ہے، انسان کو سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت حاصل ہے، اور اس سے بڑھ کر انسان کو بھلائی اور برائی کی تمیز بھی حاصل ہے۔ بھلائی اور برائی کی تمیز کس نے دی ہے اسے؟ یہ اس کے خالق نے اس کو پیدائشی طور پر دی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ ہی وہ سینس ہے جسے کامن سینس کہا جاتا ہے، اور بدقسمتی آج کے انسان کی یہ ہے کہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کامن نہیں، حالانکہ اللہ نے جو اس انسان کا خالق ہے، اس کی تخلیق کے وقت فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس کو الہام کر دیا تھا برائیوں کے بارے میں اور بھلائیوں کے بارے میں۔ تو انسان کو بھلائی اور برائی کی تمیز بھی دی، اور پھر اس کے بعد اس کو انتخاب کی اور ارادے کی آزادی بخشی۔ انتخاب کی آزادی، کس چیز کا انتخاب؟ اچھے اور برے کا انتخاب۔ احتیاط
اور بے احتیاطی کا انتخاب، رسپانسبلٹی اور ارسپانسبلٹی کا انتخاب، سچ اور جھوٹ کا انتخاب، اندھیرے اور اجالے کا انتخاب، یہ آزادی کس نے بخشی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو یہ ہاتھ صرف نہیں دیا، ہاتھ میں جو قوتیں ہیں صرف وہ نہیں دیں، بلکہ اس ہاتھ کو استعمال کرنے کی اجازت بھی دی۔ اب اس ہاتھ سے، اسی کے اوپر آپ تمام چیزوں کا تصور کر لیجئے گا، جو صلاحیتیں دی ہیں کہ اس ہاتھ سے میں یہ اٹھا کے کسی کے اوپر، آپ کے اوپر مار بھی سکتا ہوں، یہ ہے، اور اس سے میں اس کو ڈھانک بھی سکتا ہوں، اور اس کو ڈھانکنے کے لیے درست طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہوں، اس طرح سے بھی کر سکتا ہوں اور اس طرح سے بھی کر سکتا ہوں، تو اس کو اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ سکتا ہوں۔ یہ طاقت اس ہاتھ میں جو دی ہے، اس طاقت کو استعمال کرنے کی آزادی بھی دی ہے۔ اور اشیاء پر اسی طرح سے کائنات میں، زمین و آسمان میں جتنی بھی اشیاء ہیں، ان کو استعمال کرنے کی، ان کو کھول کے دیکھنے کی، ان میں دریافت کرنے کی، ان میں کیا پوٹینشل ہے، کیا اس میں فائدہ مند چیزیں ہیں اور کیا اس میں نقصان دہ چیزیں ہیں، ان کو ایکسپلور کرنے اور ان کو ایکسپلور کر کے انہیں استعمال کرنے کی آزادی بخشی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی اگر آپ کسی شخص کو اپنی کوئی چیز دیں اور اس کو یہ اجازت دے دیں کہ اس چیز کو وہ استعمال بھی کرے، تو وہ آپ کے حلقہ تعارف میں وہ شخص کیا، آپ کا کیا کہلائے گا؟ دوست کہلائے گا اور عزیز کہلائے گا، نائب بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ میں نے یہ مکان اس کو دے دیا اور میں نے اس کو یہ اختیار بھی دے دیا کہ یہ اسے میرے بہاف پر استعمال کرے۔ تو انسان واحد مخلوق ہے جسے اس اتنی بڑی کائنات کے خالق نے زمین پر کچھ وسائل دیے ہیں اور ان وسائل کو استعمال کرنے کا، تصرف کا اختیار بھی دے دیا ہے۔ تو وہ کیا ہوا اس زمین پر؟ اللہ کا خلیفہ، اسی لیے اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے اور اسی لیے اس کو نائب اللہ کہا جاتا ہے۔ اس منصب، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کسی کو بھی اپنی ذاتی چیز، اپنی بنائی ہوئی چیز تصرف کے لیے نہیں دیتے جب تک اس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا نہیں دیتے کہ بھئی اس طرح استعمال کرنا، سال میں ایک مرتبہ کلر کرنا، اور یہ چیزیں اس کو نقصان نہیں پہنچانا، یہی سارا کچھ کرتے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے بھی ایسا ہی کیا، انسان کو ایسے نہیں بھیج دیا زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر، بلکہ خلیفہ بناتے وقت اچھی طرح کان کھول کر یہ بات اس کے دل و دماغ میں بٹھا دی تھی کہ تمہارا اور تمام جہان کا مالک، معبود اور حاکم میں ہوں۔ میری اس سلطنت میں نہ تم خود مختار ہو، نہ کسی دوسرے کے بندے ہو، اور نہ میرے سوا کوئی تمہاری اطاعت و بندگی اور پرستش کا مستحق ہے۔ دنیا کی یہ زندگی جس میں تمہیں اختیارات دے کر بھیجا جا رہا ہے، دراصل تمہارے لیے ایک امتحان کی مدت ہے، جس کے بعد تمہیں میرے پاس واپس آنا ہوگا اور میں تمہارے کام کی جانچ کر کے فیصلہ کروں گا کہ تم میں سے کون اس امتحان میں کامیاب رہا ہے اور کون ناکام۔ تمہارے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ مجھے اپنا واحد معبود، یعنی جس کی عبادت کی جائے، حاکم تسلیم کرو، اور جو ہدایت بھیجوں اس کے مطابق دنیا میں کام کرو، اور دنیا کو
دار الامتحان سمجھو، دنیا کو کوئی عیش کی جگہ نہ سمجھو، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، یہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تصور ہوگا تو دنیا دوسری طرح سے برتو گے۔ تصور کیا ہے کہ آپ اس دنیا میں ہیں امتحان کی غرض سے۔ اب آپ کو جو کچھ بھی صلاحیت دی گئی ہے، جو کچھ بھی وسائل دیے گئے ہیں، وہ کیوں دیے گئے ہیں؟ وہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ آپ اس امتحان میں کامیابی حاصل کریں۔ اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ تمہارا اصل مقصد خالق کائنات کے آخری فیصلے میں کامیابی حاصل کرنا ہو۔ اس کے برعکس تمہارے لیے ہر وہ رویہ غلط ہوگا جو اس سے مختلف ہے۔ اگر پہلا رویہ اختیار کرو گے، یعنی بندگی اور اطاعت والا، تو جسے اختیار کرنے کے لیے تم آزاد ہو۔ ایک ایک لفظ کو سمجھ کے اور یاد کر کے آگے بڑھیے گا۔ جس کے لیے تم آزاد ہو، اگر تم پہلا رویہ اختیار کرتے ہو، کون سا؟ بندگی اور اطاعت والا، دونوں چیزیں شامل ہیں، بندگی اور اطاعت۔ اگر تم وہ رویہ اختیار کرتے ہو جس کے لیے تم آزاد ہو، کوئی تمہیں پابند کرنے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں بندوق کے زور پر اللہ سے بندگی کرانے والا اور اللہ کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے، تم آزاد ہو، تم فیصلہ خود کرو گے، تو تمہیں دنیا کی زندگی میں اطمینان حاصل ہوگا۔ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں بھی اطمینان حاصل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کر کے تم بھوکے مر جاؤ گے، نہیں، تمہیں ہر سہولت ملے گی۔ اور جب میرے پاس یعنی خالق کائنات کے پاس پلٹ کر آؤ گے تو تمہیں ابدی راحت اور مسرت کا وہ گھر دوں گا جس کا نام جنت ہے۔ اور اگر دوسرے رویے پر چلو گے جس کے لیے بھی تم آزاد ہو، تم پر کوئی زور نہیں ہے، شیطان اور اس کی قوتوں کا تم پر کوئی زور نہیں ہوگا، تم کو وہ ورغلا سکیں گے، تم کو دعوت دے سکیں گے، تم کو وسوسے ڈال سکیں گے، تمہارے اندر شکوک پیدا کر سکیں گے، تمہیں برے راستے پر بلا سکیں گے، بس زبردستی تم سے کوئی برائی نہیں کروا سکیں گے۔ تو اگر تم دوسرے راستے پر چلتے ہو جس کی تمہیں آزادی ہے، تو تم دنیا میں تمہیں کیا ملے گا؟ فساد اور بے چینی تمہارا مقدر ہوگی۔ اور دنیا سے گزر کر جب تم عالم آخرت کی طرف آؤ گے تو ابدی رنج اور مصیبت کے اس گڑھے میں ڈال دیے جاؤ گے جس کا نام دوزخ ہے۔ یہ اولین روز سے بتا دی گئی تھی انسان کو یہ بات بتانے کے بعد مالک کائنات نے نوع انسانی کو زمین میں جگہ دی، اور اس نوع کے اولین افراد آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ ہماری والدہ محترمہ حوا سلام اللہ علیہا کو وہ ہدایات بھی دیں جس کے مطابق انہیں اور ان کی اولاد کو زمین میں کام کرنا تھا۔ یہ اولین انسان جہالت اور تاریکی کی حالت میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ خدا نے زمین پر ان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں کیا تھا۔ وہ حقیقت سے واقف تھے، انہیں ان کا قانون حیات بتا دیا گیا تھا، ان کا طریق زندگی خدا کی اطاعت یعنی اسلام تھا، اور وہ اپنی اولاد کو یہی بات سکھا کر گئے تھے کہ وہ مطیع خدا یعنی مسلم بن کر رہیں۔ لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ انسان اس صحیح طریق زندگی دین اسلام سے منحرف ہو کر مختلف قسم کے غلط رویوں کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے غفلت سے اس کو گم بھی کیا اور شرارت سے اس کو مسخ بھی کر ڈالا۔ انہوں نے خدا کے ساتھ زمین و آسمان کی مختلف انسانی اور غیر انسانی، خیالی اور مادی ہستیوں کو خدائی میں شریک ٹھہرا لیا۔ انہوں نے خدا کے دیے ہوئے علم الحقیقت میں طرح طرح کے اوہام اور نظریوں اور فلسفوں کی آمیزش کر کے بے شمار مذاہب پیدا کر لیے۔ انہوں نے خدا کے مقرر کیے ہوئے عادلانہ اصول اخلاق و تمدن یعنی شریعت کو چھوڑ کر یا بگاڑ کر اپنی خواہشات نفس اور اپنے تعصبات کے مطابق ایسے قوانین زندگی گڑھ لیے جس سے خدا کی زمین
ظلم سے بھر گئی۔ خدا نے جو محدود خود اختیاری انسان کو دی تھی، اس کے ساتھ یہ بات مطابقت نہ رکھتی تھی کہ وہ اپنی تخلیقی مداخلت سے کام لے کر ان بگڑے ہوئے انسانوں کو زبردستی صحیح رویے کی طرف موڑ دیتا۔ یہاں رک کر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ خدا نے چونکہ ایک محدود اس کو اختیار دیا ہے انسان کو، تو خدا کی جو یہ اسکیم ہے انسان کو اختیار دے کر اس دنیا میں بطور امتحان کے بھیجنے کی، اس اسکیم کے یہ خلاف ہوگی بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے تخلیقی حکم کن، ایک لفظ کن کے ذریعے سے اس کو درست کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خدا نے اپنے تخلیقی حکم کے ذریعے سے اس کو ہدایت کی طرف نہیں موڑا، اور اس نے دنیا میں جو کام کرنے کی مہلت اس نو کے لیے اور اس کی مختلف قوموں کے لیے مقرر کی تھی، اس کے ساتھ یہ بات مطابقت بھی نہ رکھتی تھی کہ اس بغاوت کے رونما ہوتے ہی وہ انسانوں کو ہلاک کر دیتا۔ پھر جو کام ابتدائے آفرینش سے اس نے اپنے ذمے لیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی خود اختیاری کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی مہلت عمل کے دوران میں اس کی رہنمائی کا وہ انتظام کرتا رہے۔ چنانچہ اپنی اس خود عائد کردہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، یہاں لفظ خود عائد کردہ ذمہ داری بہت اہم ہے۔ جب آدم اور حوا کو وہاں سے زمین سے بھیجا تھا تو سب کچھ بتا کر بھیجا تھا، نہ صرف بتا کر سب کچھ دکھا کر بھیجا تھا۔ جنت بھی دکھا دی تھی، دوزخ بھی دکھا دی تھی، اور یہ مشق بھی کروا دی تھی کہ کس طرح سے وہ اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے رک سکتے ہیں، اور منع کی ہوئی باتوں کو پہ اگر رکیں گے نہیں تو کیا انجام ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا، سب دکھا چکے تھے، ساری ٹریننگ دے چکے تھے۔ اس کے بعد ماں باپ سے بات پہنچی ہے، یہاں تک پہنچتی تھی، اور یہ نیچرل بات ہے۔ آپ تو ڈی این اے تک سے واقف ہو گئے ہیں، آپ تو جینیٹکس کے علم کے ذریعے ان ساری چیزوں سے واقف ہو گئے ہیں کہ کون سی چیزیں اوپر سے ماں باپ سے ٹریول کرتی پہنچتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ وہ پیغمبر بھیجے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمت ہے کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ انسان بھٹک گیا ہے، انسان دوسری راہ پر نکل گیا ہے جو اس کی تباہی کی راہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہی کی راہ ہے، تو اس نے اپنے تخلیقی حکم کے ذریعے درست کرنے کے بجائے خود اس نے انسانوں ہی میں سے آدمیوں کو، ایسے لوگوں کو استعمال کرنا شروع کیا جو ایمان رکھنے والے اور اس کی رضا کی پیروی کرنے والے لوگ تھے۔ اس نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا، اپنے پیغامات ان کے پاس بھیجے، ان کو علم حقیقت بخشا، انہیں صحیح قانون حیات عطا کیا، اور انہیں اس کام پر مامور کیا کہ آدم کے بیٹوں کو اس راہ راست کی طرف پلٹنے کی دعوت دیں جس سے وہ ہٹ گئے ہیں۔ یہ پیغمبر مختلف قوموں اور ملکوں میں اٹھتے رہے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہر قوم میں ہدایت بھیجنے والے موجود رہے، بھیجے گئے۔ یہ پیغمبر مختلف ملکوں اور قوموں میں اٹھتے رہے، ہزارہا برس تک ان کی آمد کا سلسلہ چلتا رہا، ہزارہا کی تعداد میں وہ مبعوث ہوئے، ان سب کا ایک ہی دین تھا، یعنی وہ صحیح رویہ جو اول روز ہی انسان کو بتا دیا گیا تھا۔ وہ سب کے سب ایک ہی ہدایت کے پیرو تھے، یعنی اخلاق و تمدن کے وہ ازلی و ابدی اصول جو آغاز ہی میں انسان کے لیے تجویز کر دیے گئے تھے، اور ان سب کا ایک ہی مشن تھا، یعنی کہ اس دین اور اس ہدایت کی طرف اپنے ابنائے نو کو دعوت دیں، پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں انہیں منظم کر کے ایک ایسی امت بنائیں جو خود اللہ کے قانون کی پابند ہو
اور دنیا میں قانون الہی کی اطاعت قائم کرنے اور اس قانون کی خلاف ورزی روکنے کے لیے جد و جہد کرے۔ ان پیغمبروں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اس مشن کو پوری خوبی کے ساتھ ادا کیا، مگر ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد تو ان کی دعوت کو قبول کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوئی، اور جنہوں نے اسے قبول کر کے امت مسلمہ کی حیثیت اختیار کی وہ رفتہ رفتہ خود بگڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض امتیں ہدایت الہی کو بالکل ہی گم کر بیٹھیں، اور بعض نے خدا کے ارشادات کو اپنی تحریفات اور آمیزشوں سے مسخ کر دیا۔ آخر کار خداوند عالم نے سرزمین عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کام کے لیے مبعوث کیا جس کے لیے پچھلے انبیاء آتے رہے تھے۔ ان کے مخاطب عام انسان بھی تھے اور پچھلے انبیاء کے بگڑے ہوئے پیرو بھی، سب کو صحیح رویے کی طرف دعوت دینا، سب کو از سر نو خدا کی ہدایت پہنچا دینا، اور جو اس دعوت و ہدایت کو قبول کریں انہیں ایک ایسی امت بنا دینا۔ ان کا کام تھا جو ایک طرف خود اپنی زندگی کا نظام خدا کی ہدایت پر قائم کرے اور دوسری طرف دنیا کی اصلاح کے لیے جد و جہد کرے۔ اسی دعوت اور ہدایت کی کتاب یہ قرآن ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ وہ ابتدائی باتیں ہیں، یہ موٹے موٹے ابتدائی نکات ہیں جو اگر ذہن میں ہوں تو قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو سکتا ہے، اس کے مقصد کو سمجھنا آسان ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر انسان رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید، اس سے پہلے جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر سنا کہ ہر قوم میں پیغمبر بھیجے گئے، ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے، تو مسند احمد کی روایت ہے کہ 1,24,000 جو انبیاء بھیجے گئے ان میں سے 315 صاحب کتاب تھے۔ 315 صاحب کتاب میں بتایا جاتا ہے روایات میں کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی جب یہاں سے گئے تھے اس دنیا سے تو ایک ہدایت نامہ لکھا ہوا دے کے گئے تھے، لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے والد محترم کی سب سے پہلی نصیحت جو لکھی ہوئی جو تھی وہ ہم گم کر بیٹھے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ بھی کوئی لکھی ہوئی کتاب دے کے گئے تھے، اور یہ بھی ملا ہے کہ فلسطین میں کچھ مخطوطے ملے ہیں جس میں ایک آخری نبی کی بشارت ہے اور وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اخلاقی تعلیم بھی عراق میں ایک گروہ موجود ہے صحابیہ کے نام پر، اس کی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس نوح علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو تعلیمات ہیں وہ قرآن مجید میں ان کو یاد کیا جاتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، تو وہ قرآن مجید میں محفوظ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات وہ قرآن مجید میں صحف ابراہیم و موسیٰ، اس کی تعلیمات یہاں قرآن مجید میں محفوظ ہیں۔ زردشت ایک آتش پرست جو ایک قوم ہے وہ ان کو زردشت کو اپنے پیغمبر کے طور پر مانتی ہے، اور ایک کتاب ہے اوستا اس کو ایک آسمانی کتاب کے طور پر کہتی ہے، وہ بھی دنیا میں موجود ہے، اور اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے مولانا حمید اللہ صاحب کی تحقیقات کے مطابق کہ میں نے دین کو مکمل نہیں کیا، میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جس کا نام رحمت للعالمین ہوگا۔ اچھا، حمید اللہ صاحب اور ذاکر نائک صاحب ان لوگوں نے ہندوستان کی بہت سی کتابوں کی جو مذہبی کتابیں ہیں، وید ہے، پران ہے، اور ان کتابوں کو پڑھا ہے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت موجود ہے۔ الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں اردو میں جو مفہوم بیان کرتے ہیں وہ
کہ آخری زمانے میں ایک شخص ریگستان کے علاقے میں پیدا ہوگا، اس کی ماں کا نام قابل اعتماد اور باپ کا نام اللہ کا غلام ہوگا۔ قابل اعتماد مطلب آمنہ، اور اللہ کا غلام عبداللہ۔ وہ اپنے وطن سے شمال کی طرف جا کر بسنے پر مجبور ہوگا، یہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اور پھر وہ اپنے وطن کو متعدد بار 10,000 آدمیوں کی مدد سے فتح کرے گا۔ جنگ میں اس کی رتھ کو اونٹ کھینچیں گے، اور وہ اونٹ اس قدر تیز رفتار ہوں گے کہ آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا، یہ تو ذکر ہے ان مذہبی کتابوں کا جس کا دعویٰ جن مذاہب کو ماننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، لیکن ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ ہم ان کی تصدیق کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کی تصدیق نہیں کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ذکر۔ تو صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور اس کی تعلیمات قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن ان کے علاوہ جن کتابوں کی اللہ اور اس کے رسول نے تصدیق کی ہے وہ ہیں توریت، زبور اور انجیل۔ چنانچہ مسلمانوں کا الحمدللہ بچہ بچہ اس بات سے واقف ہے کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں: قرآن مجید، توریت، زبور اور انجیل، اور ہر مسلمان بچہ ہوش سنبھالتے ہی ان 4 کتابوں پر ایمان لاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ بہت ہی خوش آئند بات اس وجہ سے ہے کہ مسلمان بچہ پہلے دن سے ہی کسی تعصب کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمام اس آسمانی کتابیں ان کی ہم تصدیق کرتے ہیں، اس کا مطلب تمام انبیاء کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ توریت کا مطلب ہی قانون ہے۔ جو یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، اس میں وہ باتیں درج ہیں۔ آج اگر ہم توریت دیکھیں تو اس میں اکثر وہ باتیں درج ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد کی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ سمجھے سوانح ہیں۔ انجیل کو اگر ہم دیکھیں جس کا مطلب ہے خوشخبری، تو اس میں اس بات پر سب متفق ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لکھائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی کتاب لکھوائی ہی نہیں اور نہ لکھ کے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پتھر کی تختیوں پر لکھوا کر کتاب دی تھی توریت، اور وہ کوہ طور سے لے کر آئے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو پیش کی تھی۔ بدقسمتی سے وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب متفق ہیں اس بات سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ کوئی چیز لکھ کے دی اور نہ کوئی چیز لکھوائی۔ آج ہم جو انجیلیں پڑھتے ہیں، متی، مرقس، لوقا وغیرہ کے نام تے ہوئے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ انجیل، توریت اور زبور یہ وہ کتابیں ہیں جو ان کے پیغمبر انسانوں کو دے کے گئے تھے، بلکہ ان میں تبدیلی ہو چکی ہے جو ان کے جانے کے بعد درج کی گئیں زیادہ تر۔ لیکن جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، قرآن مجید، یہ پہلے دن سے اس کو لکھنے کا اور اس کو یاد کرنے کا اہتمام ہے۔ ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رات بھر جو ہے وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ چنانچہ جو کچھ نماز میں جو کچھ قرآن مجید نازل ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسے یاد کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اسے یاد کرتے تھے۔ پھر آپ کا یہ روٹین تھا کہ آپ صحابہ مرد
مردوں کی مجلس میں قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور پھر خواتین کی مجلس میں قرآن پڑھ کر سناتے تھے. لوگ اسے لکھ لیتے تھے، اسے یاد کرتے تھے، نمازوں میں اسے یاد کرتے تھے. بہت سارے صحابہ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے سن سن کر قرآن مجید کو یاد کیا. پھر قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اسے جمع کر کے گئے. تحریری صورت میں حضرت ابوبکر صدیق نے اسے جو ہے وہ جمع کیا ایک کمیٹی کے ذریعے سے، یہ بات بھی سب لوگ جانتے ہیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی تعداد میں دستی کتابت سے قرآن مجید لکھوائے گئے اور وہ تمام دنیا میں تقسیم کیے گئے. آج 3 نسخے اس کے موجود ہیں. آج اس زمین پر 3 نسخے اس کے موجود ہیں. تو قرآن مجید دنیا کے تمام حصوں میں پھیلا ہوا ہے. جو کوئی چاہے تمام حصوں سے اس کے نمونے جمع کرے اور وہ ان کو دیکھ لے. اس میں کوئی زیر زبر پیش ایک چیز کی بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی فرق ہوا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے ان کو سمجھ لینا چاہیے. کل بھی ہم نے کچھ ابتدائی گفتگو کی تھی قرآن مجید کے حوالے سے. آج کی نشست میں بھی ہم نے زیادہ تر وہ باتیں کی ہیں جو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور آج کی نشست میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ ایک بار نہیں بلکہ آپ کئی بار جس کو سنیں، اور کئی بار سنیں گے تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی. اور اگر آپ یہاں سے ایگریمنٹ کرنے کے بعد آگے بڑھیں کہ ہاں یہ جو مقدمہ ہے، یہ جو ابتدائیہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، تو اسے اپنے دل و دماغ میں جتنا زیادہ بٹھائیں گے اتنا زیادہ آپ آگے کی چیزوں کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی، ہم اس کا ترجمہ پڑھ کے اس نشست کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. یہ سورہ فاتحہ، اس میں الوہیت بھی ہے، ربوبیت بھی ہے، رحمانیت بھی ہے، رحیمیت بھی ہے، مالکیت بھی ہے اور ابدیت بھی ہے، استعانت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، استقامت بھی ہے اور نعمت بھی ہے. یہ سورہ فاتحہ تمام قرآن مجید کی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور اس کا مغز ہے، اس کا خلاصہ اس میں درج ہے. قرآن مجید 3 طرح کی تعلیمات پر مشتمل ہے: توحید، رسالت اور آخرت. یہ تینوں طرح کی تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں. سب سے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت ہے، پھر مالک یوم الدین کہہ کے ہم آخرت کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں، پھر اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہیں کہ مالک ہدایت بھی آپ ہی کے ذریعے سے مل سکے گی. یہ رسالت کا اقرار ہے. تو توحید، آخرت اور رسالت، ان تینوں کی بارے میں تفصیلات کہاں ملیں گی ہمیں؟ قرآن مجید میں. سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور قرآن مجید جواب دعا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.